آپ دیکھ رہے ہیں ایس فور یو اسٹوڈیو. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. زندگی ملتی نہیں ذکر مدینہ چھوڑ کر، زندگی ملتی نہیں ذکر مدینہ چھوڑ کر، دولت دارین ہے کیا یہ خزینہ چھوڑ کر، اون و خط اکبر غلام جنت الفردوس کیا، اون و خط اکبر غلام جنت الفردوس کیا، کیوں کرو ان کا بیاں ان کا پسینہ چھوڑا. ان کی مہک نے دل کے کوچے کھلا دیے ہیں، اسلام چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں تو چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. اور مصطفیٰ کریم ہمارے اور آپ کے جیسے بے وفا گنہگار امتیوں کے لیے کس قدر پریشان رہتے تھے. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نظر ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نظر ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ملک سخن شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہیں. جو کر اللہ پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان محترم، ہم آپ کو عظیم الذات عظیم الشان شخصیت کے بارے میں کل سے سن رہے ہیں کہ جسے آقا و عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، محمد رسول اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، شفیع المذنبین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، رحمت للعالمین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہی وہ عظیم کارنامہ ہے جس کو حضرت شیخ شادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا تو وہ گویا ہو گئے. وہ یوں کہنے لگے شفیع المذاع النبی الکریم قسیم الجسیم القسیم وسیم بلغ الولا بجمالہ کشف الدجا بجمالہ افضل الجمیل وخصالہ صلوا علیہ وآلہ. اور پہلی کلام جب اپنے نبی کی ذات کو دیکھتا ہے امام عشق محمد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجھے دھیرے دھیرے ملا شاہ امام احمد اللہ خان قادر بریلوی علیہ رحمۃ اللہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الگ الگ زندگی کے ایک واقعات کو دیکھتے ہیں، میرے آقا کی زندگی کے الگ الگ لمحات کو دیکھتے ہیں. تو وہ یہ عرض کرتے ہیں جہاں سے باتیں ہیں چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھڑانے والے. اور کہیں عرض کرتے ہیں ان کی آپ کے دل کے اچھے کھلا دیے ہیں، اس راہ چل دیے ہیں، اچھے بتا دیے ہیں. اور کہیں اشار فرماتے ہیں امام اس کے محقق اس سوارے کشورے رسالت جہاں شکر چلنا کر ہوئے تھے، نئے نرالے رب کے سارا رب کے مہمہ کے لیے ہوئے تھے. امام اس کے محقق اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ نے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عرض کرتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یہ نور تیرا سب بڑا نور کا. اللہ کے قرآن آپ دیکھتے جائیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہوئے زمین پر ہی نہیں بلکہ کائنات عالم میں جتنی جماعتیں اور جتنی ذاتیں ہیں، جتنے مخلوقات خداوندی ہیں، ان تمام میں سب سے اچھی ذات آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ یہی سے اندازہ کریں آج ایک نمازی ہوتا ہے تو اس کا دوست نمازی ہونا چاہیے، آج ایک عالم ہوتا ہے اس کا دوست عالم ہونا چاہیے، آج ایک حاجی ہوتا ہے اس کا دوست حاجی ہونا چاہیے، آج ایک صدقہ و خیرات کرنے والا ایک کام کرنے والا ہوتا ہے اس کا دوست ایک کام کرنے والا ہونا چاہیے. آپ کو معاشرے کا ایسا کہیں دے
دعا اس لیے کہا جاتا ہے ان تمام صحابہ کرام میں سب سے اچھی ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو اپنی شجاعت کے بے مثال، جو اپنی صداقت کے بے مثال، جو اپنی دیانت کے بے مثال، جو اپنی امانت کے امامت کے بے مثال ہے۔ آپ قربان جائیں مصطفیٰ کریم سید الامام سید امام الانبیاء والمرسلین ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے کر کے جا رہے تھے، مسجد اقصی میں حضور منصب امامت پر قائم ہیں اور ان کے اقتداء کرنے والے حضرت آدم موجود ہے، حضرت یحییٰ موجود ہے، حضرت دانیہ موجود ہے، حضرت عزیر موجود ہے، حضرت شیش موجود ہے، حضرت شعیب موجود ہے، حضرت اسماعیل موجود ہے، حضرت ابراہیم موجود ہے، حضرت زکریا موجود ہے، حضرت یعقوب موجود ہے، حضرت یوسف موجود ہے، آدم تا ابن مریم سب کو تمہاری جانب گویا کہ آقا کریم کے لیے ایک لاکھ 24,000 کموبیش انبیاء کرام کی پوری جماعت موجود ہے۔ یہ انبیاء کرام کے بیچ میں اگر کوئی امام بنتا ہے تو رسول اعظم امام بنتے ہیں، اور قربان جاؤ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ایک موقع ایسا آیا کہ تمام صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، حضور بیمار پڑ گئے، اتنے میں آقا کریم نے ان تمام صحابہ کرام کے بیچ میں کبھی حضرت عمر کو ارشاد نہیں فرمایا، حضرت عثمان غنی کو ارشاد نہیں فرمایا، مولا کائنات کو ارشاد نہیں فرمایا، حضرت طلحہ کو ارشاد نہیں فرمایا، حضرت زبیر کو ارشاد نہیں فرمایا، حضرت دیگر صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے کسی کو ارشاد نہیں فرمایا۔ تنہا صدیق اکبر ہے، حضور جب بیمار پڑے ارشاد فرمایا اے صدیق جاؤ میری بھی امامت کرو، میرے صحابہ کی امامت۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہدائے کربلا زندہ باد۔ صحابہ کرام نے آقا کریم کے صحابہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عظیم ذات ہے جن کی 4 خصوصیات ہیں۔ ایک وہ خصوصیت جو میں نے ابھی بیان کی، اور دوسری خصوصیت ایسی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں صحابہ کرام کے بیچ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ ان سے پہلے کسی کا نام صدیق نہیں تھا۔ اور وہ سے بولیے سبحان اللہ، اور وہ سے بولیے سبحان اللہ۔ اور جب صدیق ان کا نام رکھ دیا گیا اس وقت سے لے کے اب سے لے کے صبح قیامت تک دنیا میں 1000 صدیق جان رکھے جائیں گے، گویا کہ دنیا کی چیزیں عدالتی بدلتی رہے گی، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام یہ چلتا ہے۔ آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام میں اگر دیکھیں گے تو کوئی خود صحابی ہے، کسی کے بیٹے صحابی ہے، کسی کا پوتا صحابی ہے، کسی کا باپ صحابی ہے۔ اگر باپ صحابی ہے تو بیٹا صحابی نہیں۔ ان لوگوں کو جب آپ ان کی تاریخیں پڑھیں گے، بہت سارے ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے پوری زندگی اپنے اہل خانہ کے لیے حضور کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے فلاں کے لیے دعا کر دیں، آپ میرے فلاں کے لیے دعا کر دیں، آپ میرے فلاں کے لیے دعا کر دیں، یا رسول اللہ، میں آپ کے دامن تقدیر میں تو آ گیا ہوں لیکن میرا فلاں دامن تقدیر میں نہیں آ رہا ہے، میں آپ کے دامن میں آ گیا ہوں لیکن فلاں دامن میں نہیں آ رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم دعا کرتے رہے، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں تنہا ایسی ذات کا نام ہے، تنہا ایسی شخصیت کا نام ہے، تنہا ایسی تنہا ایسے صحابی کا نام ہے جو خود بھی صحابی ہے، ان کے بابا بھی صحابی ہے، ان کے بیٹے بھی صحابی ہے، اور ان کے پوتے بھی صحابی ہیں، سبحان اللہ، ان کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ اور صحابی کا مقام کیا ہے جانتے ہو؟ صحابی کا مقام یہ ہے کہ روئے زمین کا کوئی بھی حکم، روئے زمین کا کوئی بھی افعال
पर पहुंच नहीं उन सहाबा इकराम के अल्लाह का मकाम है। और ये मकाम में पहुंचने की वजह इबादत नहीं, इबादत नहीं। लोग कहते हैं कि हम इबादत के जरिए से बहुत आगे निकल जाएंगे, इबादत करनी चाहिए, लेकिन ये तसव्वुर कि इबादत के जरिए से आदमी मंजिल पा जाएगा। मैं पूछता हूँ कि रसूल कायनात फखरे मौजूदात अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 23 साल के एक शॉर्ट पीरियड में लोगों को ईमान की दावत दे रहे थे, लोगों को बुला रहे थे। इस 23 साल के मुख्तसर से अरसे में उन लोगों ने कितनी नमाजें पढ़ी होगी, उन लोगों ने कितने रोजे रखे होंगे, उन लोगों ने कितनी ज़कात दी होगी। जबकि बाद वाक़या और बाद इबादतें अहकाम ऐसे हैं जो मदीना में नाज़िल ही नहीं हुए, मदीने में नाज़िल हुए। अगर इबादत की बुनियाद पर उनको हम ये कहें कि मकाम पर पहुंच गए हैं तो ये कहना हमारा गलत होगा। मैं कहता हूँ और इमाम इसको मोहब्बत आला हज़रत अज़ीज़ बरकत मुझे धीरे धीरे मिला अच्छा इमाम अहमद रज़ा खान कादिर ग़ज़वी अलैहि रहमतुल्लाह ने अपनी किताब मसाइल कमाई में इशारा फरमाते हैं कि सहाबा किराम की फजीलत उनकी इबादत की बुनियाद पर नहीं, उनकी रियाजत की बुनियाद पर नहीं, उनके ज़ुहद की बुनियाद पर नहीं, उनके तक़वा और महारत की बुनियाद पर नहीं। अगर ये तमाम फजीलतें उन्हें मिली है तो सोहबत मुस्तफा सुभान अल्लाह रसूल कायनात की सोहबत की वजह से, आकाए करीम की ज़ियारत की वजह से, आकाए करीम की मायनियत की वजह से। वरना हम और आप तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 500 इबादतें एक रात में करते हैं, 500 नवाफिल एक रात में करते हैं, अपने कुरान करते हैं। अगर हम तारीख का जायजा लेंगे ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। पता नहीं चला कि सहाबाए किराम की फजीलत उनके इबादत की बुनियाद पर नहीं, सोहबते मुस्तफा की बुनियाद पर है। इबादतें तो कोई आगे कीजिए, उनसे 1000 गुना अगर कोई इबादत कर ले तो वो उनके मकाम तक नहीं पहुंच सकते, बल्कि उनके कदमों के धूल के जर्रे के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। जितना कि एक सहाबी एक बार उनके मुस्तफा को देख लिया हो, दीदारे मुस्तफा हो गया हो, रसूल की जिंदगी में उन्होंने ईमान की दौलत से मुशर्रफ पाया और चंद लम्हे के बाद इंतकाल कर गया हो। अगर उन्हें एक वक्त की भी नमाज नसीब न हुई, नमाज पढ़ने का मौका न मिला, कोई मतलब नहीं, उन्हें मुस्तफा को देखा, सहाबियत के मंजिल पर फाइल हो गए और खैर सहाबी हुए जमीन पर जितने हैं उन तमामों को सबसे ज्यादा मकाम दोस्त बोलिए सुभान अल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सबसे अच्छे, क्यों अच्छे? कि हुजूर सबसे ज्यादा, हुजूर सबसे ज्यादा अच्छे, इसलिए हुजूर का कोई भी सहाबी और फिर उन सहाबाए किराम के खुलफाए राशिदीन, खुलफाए अरबा, अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इन 4 खुलफा की जिंदगी का अगर मुताला किया जाए तो ये वो सहाबाए किराम हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा कदर मुस्तफा पर कुर्बान किया। रिवायतों में आता है कि हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जा रहे थे, उस अंधेरी रात में, उन मैदान में और उस पथरीली जमीन पर और उन जंगल और वादियों में दुश्मनों के बीच में अगर जाने वाला कोई सहाबी था तो कौन था? हज़रत बोलिए ना, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, दोस्तों बोलिए सिद्दीक़ अकबर की जात वो अजीम जात है। मोहब्बत हो तो ऐसी, इश्क हो तो ऐसा, चाहत हो तो ऐसी। रावी रिवायत करते हैं कि गाय सौर में आता है, सांप दस्ता जा रहा है, सांप दस्ता जा रहा है। एक तरफ सांप का जहर है, एक तरफ सैयदुल बशर का चिकरा है। एक तरफ सांप का जहर है,
ایک طرف مصطفیٰ کی محبت ہے، ایک طرف صاحب کا ذہن اعلان کر رہا ہے کہ میں صاحب ہوں، 500 سال سے زیارت مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہوں، 500 سال سے مصطفیٰ کے دیدار کو تان رہا ہوں، لیکن اس 500 سال کے بیچ میں جہاں میرے دل میں یہ تمام چیزیں ہیں وہیں پر میرے منہ میں زہر بھی ہے۔ اے صدیق اپنا پیر ہٹا لو، میں ساتھ دیدار مصطفیٰ کر لوں، اے صدیق اپنا پیر ہٹا لو تاکہ میں دیدار مصطفیٰ کر لوں۔ اگر تم دیدار مصطفیٰ کرنے نہیں دو گے تو صدیق میرے زہر کے شکار ہو جاؤ گے۔ ایک عاشق کے ساتھ سید المتقین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے پکے سچے عاشق تھے، انہوں نے اپنے حال سے ارشاد فرمایا ایسا ایک دو بار نہیں تو پوری زندگی تختہ رہا میں اپنی جان مصطفیٰ پر نچھاور کرتا رہا، پوری زندگی مجھے مارنے کی تیاری کر میں اپنی جان مصطفیٰ کے قدموں میں دے دوں گا۔ ایسا تجھے معلوم نہیں ہے جو زہر تیرے اندر موجود ہے، میرے مصطفیٰ اگر اپنا لعاب لگا دیں گے تو وہ زہر ختم ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت صدیق اکبر، شہدائے کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حقیقت ہو تو ایسی، محبت ہو تو، عشق ہو تو زبانی ہم کس کے راستے میں رہتے ہیں، کس کے راستے میں رہتے ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، اولیاء کرام کی سیرت، ان تمام سیرتوں کا جب نچوڑ کریں گے، اتنا مجموعہ 96 بنائیں گے تو آپ کو کیا سمجھ جائے گا کہ ان لوگوں نے اپنے اسلامی اصول و ضابطے سے اپنے دل میں تذبذب نہیں، ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نیک کام کرنا یہ بندے کا کام ہے، اس کام کا انجام اپنے انجام تک پہنچے گا یہ اللہ کا کام۔ ہمیں یہ سوچنا نہیں، ہمیں یہ کہا نہیں گیا کہ آپ سوچئے کہ آپ کامیاب ہو گیا نہیں۔ مسجد کی تعمیر ہو، مدرسے کا کام ہو، کسی کی عیادت ہو، کسی کو تعاون دان کرنا ہو، کسی کی مدد کرنی ہو، آپ کو یہ سوچنے کا حکم نہیں ہے کہ آپ اس کام میں جانے سے پہلے یہ سوچئے کہ آپ کو کامیابی ملے گی کہ نہیں۔ نہیں، آپ کو ایک چیز دھیان میں رکھنا ہے، وہ یہ کہ آپ جو کام کرنے کے وہ کام اچھا ہے، وہ کام اگر یہ آپ نے دھیان رکھ کے کام کر لیا، کامیاب ہو گئے تو بھی ثواب اور کامیاب نہیں ہوئے تو بھی ثواب۔ بولے سبحان اللہ۔ بغیر کامیابی کے ہر جگہ آپ فٹ بال کھیلیے، کرکٹ کھیلیے، ٹینس کھیلیے، دنیا کے ہزارہ کمپٹیشن میں آپ پارٹیسپیٹ کیجئے، اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں آپ کو انعام دیا جاتا ہے، اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں آپ کو تحفہ دیا جاتا ہے، اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں آپ کا نام فوٹو چھاپا جاتا ہے، اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں آپ کو سکسیس فلو کی لسٹ میں ڈالا جاتا ہے، اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں آپ کے نام کی نیوز بنتی ہے، اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کے نام کی نیوز کی ہیڈنگ بنتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ، اسلامی کام میں جب بندہ جاتا ہے، اسلامی کام پر جب بندہ جاتا ہے، اسلامی کام پر جب بندہ جاتا ہے، اللہ کے نام پر جب نکلتا ہے، دین کی خدمت کے لیے جب نکلتا ہے، رسول گرامی وقار کے قول پر عمل کرنے کے لیے جب نکلتا ہے، سنت مصطفیٰ کے نام پر جب نکلتا ہے، حضور کی محبت میں جب نکلتا ہے، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو بھی اس کا نام ہوگا، اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو بھی اس کے نامۂ اعمال میں ثواب کا ذخیرہ۔ یہ فرق ہے دین میں اور دنیا میں، یہ فرق ہے۔ آج لوگ LIC نکالتے ہیں، پالیسی نکالتے ہیں، میڈیکل ہیلتھ انشورنس نکالتے ہیں، ڈیتھ انشورنس نکالتے ہیں، کار انشورنس نکالتے ہیں، بائک انشورنس نکالتے ہیں، ہزار چیزیں نکالتے ہیں، لیکن جانتے ہیں یہ انشورنس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ انشورنس نکالنے والے کو نہیں ہوتا ہے۔
کہ یا تو جہاں پہ عادل انشورنس کے اندر موت کے بعد کی بات ہے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے اہل خانہ کو ملے گا، آپ کے بیٹے کو ملے گا، آپ کی بیوی کو ملے گا. لیکن اگر آپ نے نیکی کا کام کیا، دعوت کا کام کیا، خیر کا کام کیا، بھلائی کا کام کیا تو آپ مر جائیں گے. مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا ہے، مرنے کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہے گا. علامہ حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مستدرک میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے کہ ان کے اعمال کے ذخیرے کو دیکھ کر فرشتے حیرت میں پڑ جائیں گے. عرض کریں گے پروردگار یہ جب انتقال ہوئے تھے ان کے پاس تو نیکیاں نہیں تھی، آج ان کے پاس نیکیاں اتنی بڑی بڑی ہے اور نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں یقیناً یہ میرے جب مرے تھے، یہ میرے بندے جب یہ مرے تھے اور یہ اپنی قبروں میں آئے تھے، ان کے پاس محدود نیکیاں تھی، ان کے پاس محدود اعمال تھے. ایک اعمال کا چھوٹا سا ایک جو چھوٹی سی ایک فہرست تھی. لیکن صحابہ فرشتوں سنو جب یہ لوگ مرتے رہ گئے انہوں نے دنیا میں کچھ کام ایسے کیے تھے، کسی کو نماز کی دعوت دی تھی، کسی کو روزے کی دعوت دی تھی، کسی کو گانا کو چھوڑنے کی دعوت دی تھی، کسی کو نعت پڑھنے کی دعوت دی تھی، کسی کو بسم اللہ پڑھنے کی دعوت دی تھی، کسی کو وضو کر کے سونے کی دعوت دی تھی، کسی کو حق بولنے کی دعوت دی تھی، کسی کو جھوٹ بولنے سے منع کرنے کی دعوت دی تھی. ان کے کہنے پر وہ لوگ آج نیکیاں کر رہے ہیں. اس لیے ان کو جتنی نیکیاں مل رہی ہے اتنی ہی نیکیاں ان کو ملتی رہتی ہے. اور انہوں نے کسی کو دائی بنا دیا تھا، وہ دعوت دیا، انہوں نے کسی دوسرے کو دائی بنایا، انہوں نے دعوت دی، انہوں نے تیسرے کو دائی بنا دیا، انہوں نے تیسرے کو اس طرح سے اس کو معنی کر کے بہت سال ہو گئے. لیکن ان کے سامان کا سلسلہ چلتا رہا، نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہا. فرشتے اس لیے یہ جب نئے تھے نیکیاں کم تھی، لیکن آج نیکیاں اتنی زیادہ ہے اگر گننا چاہے گا دنیا والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین پر سب سے عظیم ذات ہے. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدہ بھی ایک حصہ ہے ہماری زندگی کا. حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے. کیا ہے؟ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے. 555 ہجری 555 ہجری میں ایک بہت بڑے بزرگ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف گئے، تشریف لے کر کے گئے. بارگاہ رسول کو انہوں نے عریضہ پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے زندہ ہونے کے اوپر ہزاروں تقریریں کر چکا ہوں، لوگوں کو سنا چکا ہوں، آپ کی بارگاہ میں نعتیں پیش کرتا رہتا ہوں. یا رسول اللہ اگر میں آج آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور زیارت نہ کروں تو دنیا مجھ سے یہ پوچھے گی اے احمد کبیر تم نے تو ہمیں دعوت دیتا رہا، تم کو ہمیں دعوت دیتے رہے، تم ہمیں بتاتے رہے کہ مصطفیٰ زندہ ہے. لیکن جب تم حج کے لیے گئے، تم مدینے کے ہاتھ میں نصیب ہوئی تو بتاؤ تم نے کیا کیا. حضرت احمد سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے کئی سو سال پہلے یعنی 555 ہجری میں جب یہ عریضہ بارگاہ مصطفیٰ میں لگا رہے تھے، یہ گزارش کر ہی رہے تھے، کرتے کرتے یکایک ان کی نظر پڑتی ہے کہ آقا کریم نے اپنا ہاتھ آقا کریم نے اپنا ہاتھ باہر کر دیا. اب ان کے برسوں بعد میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم القدر مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قاسم بریلوی بارگاہ رسول میں گئے. لانے کے بعد نماز کرنے لگے، اس میں لالا بات پھرتے ہیں، تیرے دل میں بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یاد پھرتے ہیں، در بدر جو کی خار پھرتے ہیں. یہ پوری نظم آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے. ایک شعر پڑھے، دوسرا شعر پڑھے، تیسرا شعر پڑھے، چوتھا شعر پڑھے. اب آخری شعر تک آ گئے تو انہوں نے کہا کوئی جو پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے حوال پھرتے ہیں. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم القدر مجھے جب یہ شعر عرض کرتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ آقا کریم ان کو اپنی بیداری میں ان کی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں اور امام عشق و محبت جیسے ہی زیارت فرماتے ہیں فوراً بول پڑتے ہیں جب تجھ سے واقع ہے فرمانے والے میرا دل بھی چمکانے والے اور عرض کرتے ہیں
حضرت جبریل کا نظام آپ جانتے ہیں اور حضرت اعلیٰ حضرت کا نظام آپ جانتے ہیں، ورنہ اگر ان واقعات کی تفصیل پیش کی جائے، ان واقعات کی تفصیل پیش کی جائے، یہ بڑی تفصیل واقعات ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے حضور زندہ یہ آگے سے پیچھے تک بولیے نا، اور بلند آواز سے بولیے حضور حضور زندہ پوری کائنات میں سب سے اچھی ذات حضور کی اور ان کے بعد حضور کے صحابہ۔ اس لیے اگر کوئی بدمعاش بدمزاج یہ کہے کہ حضور کا یہ صحابی ایسا، حضور کا یہ صحابی ایسا، حضور کا یہ صحابی ایسا، تو ان بدمعاشوں کی باتوں کو نہیں سننا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا نظارہ ہے، انسان کا مشاہدہ ہے، یہ پریکٹس ہے کہ اچھے لوگ بروں کو ساتھی بناتے نہیں بناتے، جملہ کو دہرائیے، اچھے لوگ بروں کو ساتھی نہیں بناتے، بروں کو ساتھی اچھے لوگ بروں کو ساتھی نہیں بناتے۔ جب دنیا کا ایک ادنا سا چھوٹا آدمی برے آدمی کو ساتھی نہیں بناتا، پیمان کو ساتھی نہیں بناتا، چور کو ساتھی نہیں بناتا، دغاباز کو ساتھی نہیں بناتا، خراب آدمی کو ساتھی نہیں بناتا، بدمزاج آدمی کو ساتھی نہیں بناتا، وہ دونوں عالم کے دلہا حضور رحمت عالم خراب کو ساتھی خراب کو ساتھی نہیں بنائیں گے۔ اس لیے اگر دنیا کی ایک جماعت نہیں بلکہ 100 جماعتیں اگر اعلان پہ اعلان کرتی رہے، اعلان پہ اعلان کرتی رہے، کسی صحابی کی شان میں گستاخیاں کرے، تو اہل سنت کے ہر ایک فرد پر لازم و ضروری ہے کہ کسی صحابی کی گستاخی کو وہ قبول نہ کرے اور یہ اعلان کرے کائنات کی سب سے اچھی ذات مصطفیٰ کی اور ان کے ساتھ جتنے تھے سب اچھے تھے۔ سبحان اللہ۔ سیدھی سیدھی مثال، سیدھی سیدھی مثال، سیدھی سیدھی مثال، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ اور رہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دنیا سے تشریف لے جانے لگی وہ ایک الگ بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال زندگی تھی۔ یہ کائنات انسانی میں ایک الگ ہسٹری ہے کہ 63 سال زندگی پائی اور اپنے دین کے پرچار پرسار کرنے کے لیے 23 سال کا وقت ملا، اور 23 سال کے وقفے میں 1 لاکھ سے زائد فالوورز کی ایک بڑی کمپنی انہوں نے تیار کر دی، اور ایسی تیار کر دی، ایسی کمپنی تیار کر دی کہ اس میں ایک سے ایک بہادر، ایک سے ایک جیادے، ایک سے ایک دیوانے، ایک سے ایک مستانے، اور ایسے ایسے مستانے، ایسے ایسے مستانے، حضرت بلال حبشی ایک طرف، حضرت بلال حبشی ایک طرف۔ اس طرح کے واقعات اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے اپنے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک کامیاب تحریک چلائی، کامیاب مشن چلایا، کامیاب دعوت دی، اس طرح سے ان سے پہلے اور ان کے بعد صبح قیامت تک کوئی انسان پیدا نہیں ہوگا۔ یہ صرف ہمارے آقا کی بات، صرف ہمارے صرف آقا کی بات ہے، نہیں تو دنیا میں ہزار جماعتیں بنی، ہزار تحریکیں چلی، ہزار لوگ آئے، ہزار کمپنیاں بنی، اور الگ الگ نہیں بلکہ نوٹوں کے ساتھ، ووٹوں کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، مکاری کے ساتھ، فریب کے ساتھ لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، لیکن مصطفیٰ کریم بغیر کسی لالچ کے اگر لوگوں کو دعوت دیے ہیں تو وہ دعوت کون سی تھی؟ عبادت کی لالچ دیے، ریاضت کی لالچ دیے، اللہ سے ملنے کا و ملنے کی دعوت دیے، بغیر دنیاوی لالچ کے مصطفیٰ نے ایسی محبت کا جام پلایا کہ آقا کریم سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دن وصال فرمائے تو صحابہ کرام کا حال یہ تھا، جب یہ اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں،
तो सहाबाए किराम मानने के लिए तैयार नहीं थे। कोई ये कहता था तो ये कहेगा कि मुस्तफा विशाल कर गए, उसकी गर्दन उड़ाई जाएगी। कोई ये कहता था ये कैसे हो सकता है कि मुस्तफा इतनी जल्दी तशरीफ ले जाएंगे। इतने में उन तमाम के बीच में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लंगी तलवार लेकर के आते हैं और अर्ज़ करते हैं और अर्ज़ करते हैं लोगों जो ये कहेगा कि मुस्तफा दुनिया से तशरीफ ले कर गए हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन तमाम हालात में आप तसव्वुर करें कि मुस्तफा की वफात को, मुस्तफा के विसाल को कोई मंजूर नहीं कर रहा है। अगर इन तमाम के बीच में एक जियादा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं। हमने खुदा व हमने रसूल सराय मुस्तफा के बारे में मिंबर पर खड़े होते हैं, इरशाद फरमाते हैं लोगों कान खोल के वे सुन लो, जो लोग मोहम्मद की इबादत करते थे सुन लो, मोहम्मद दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं और आज के बाद मोहम्मद तुम्हारे बीच में इस हाल में नहीं होंगे। और जो लोग खुदा की इबादत कर रहे थे वो कान खोल के सुन लो, खुदा हमेशा जिंदा है, खुदा की इबादत करते रहो। और वो आयत पढ़ी वमा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, ये आयत पढ़ना था जो लोग मानने को तैयार नहीं थे। सिद्दीक की समातन वाली जमात है, जब ये ऐलान किया तो सभी लोग उनकी आवाज पर लग गए। यकायक न मानना और यकायक मानना ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंस थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाल हुआ, सहाबाए किराम हुजूर की बारगाह में जब गए नमाज जनाजा पढ़ने के लिए, आज लोग कहते हैं कि हुजूर भी गुनहगार से माफ हो। और कीजिए कि जब एक आम आदमी मरता दुआ क्या होती है, अल्लाहुम्मा फ़िर लिहदिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना या आखिरी, ये दुआ पढ़ी जाती है। आज ये दुआ किसने बताई? बोलिए किसने बताया? बोलिए ना हुजूर। लेकिन जब हुजूर की नमाज़े जनाजा पढ़ी जा रही थी, तमाम सहाबाए किराम मौजूद थे। उन तमाम सहाबाए किराम में से किसी सहाबी पे ये हिम्मत न हुई कि लोगों वही दुआ पढ़ो जो मुस्तफा ने कहा है, बल्कि सब जो दुआ पढ़ रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह। अब अपने ज़बान हाल से सवाल कीजिए कि सहाबाए किराम को मुस्तफा ने अल्लाहुम्मा फ़िर लिहदिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना की तालीम दी, लेकिन सहाबाए किराम ने दुआ नहीं पढ़ी। तो सहाबाए किराम अपने ज़बान हाल से ये जवाब देंगे, ऐ लोगों गुनहगार हम थे तो मुस्तफा ने मग़फ़िरत की दुआएं हमें पढ़ने कहा, और मुस्तफा तो गुनहगार थे ही नहीं तो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं पढ़ी। बोलिए सुभान अल्लाह, आवाज़ से बोलिए सुभान अल्लाह, आवाज़ से बोलिए सुभान अल्लाह। मग़फ़िरत की दुआ किसकी मांगी जाएगी? जो गुनहगार जिनके खताएं मुमकिन हो और जिनसे खताएं मुमकिन न हो, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं पढ़ी जाएगी। इसलिए जब कोई बदबख्त ये कहे कि मुस्तफा भी गुनहगार थे, उससे एक आसान सवाल कर लेना कि हुजूर की जनाजे में क्या पढ़ा है। कोई बड़ी किताबों का हवाला नहीं दे रहा, आसान सवाल। कोई ये कहे कि हुजूर ने ये किया, वो भी इंसान थे, इंसान तो थे लेकिन तुम जैसे इंसान तो थे, तुम जैसे नहीं। और कमाल और खूबी ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम तस्दीर को रोज़े मुबारक में लिखाया गया, जो सबसे अखीर में सहाबी कब्रे अनवर से उठने लगे, उनको नजर आया हुजूर के होंठ ही लगे। सुभान अल्लाह। कान को करीब किया, सुना कि रसूल आकाए करीम रब के मन की हुकूमत की। बोलिए सुभान अल्लाह। वो कह रहे हैं अल्लाह की उम्मत, वहाँ भी उम्मत को याद करना है, घर में गए तो उम्मत को याद करना है, सफर में गए
لیے امتیوں تم خوش نصیب ہو، اس لیے خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسے پیغمبر کی امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا کہ جس پیغمبر کی امتی ہونے کی تمنا دوسرے انبیاء اور اس سے بولیے نا پیغمبر کے امتی ہونے کے تمنا دوسرے پیغمبر کرتے تھے، اور تم اس پیغمبر کی امتی ہو جس پیغمبر نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، اے میرے دیوانوں قیامت کے دن میں میرے دیوانوں کا الگ الگ حال ہوگا، میرے دیوانوں کا الگ الگ حال ہوگا، کوئی کہیں سے آئے گا، کوئی یمن سے آئے گا، کوئی عراق سے آئے گا، کوئی افغان سے آئے گا، کوئی امریکہ سے آئے گا، کوئی افغانستان سے آئے گا، کوئی لندن سے آئے گا، کہیں سے بھی آئے گا، اے میرے دیوانوں میرے شفاعت قوموں کو نصیب ہوگی، جن لوگوں کو شفاعت نصیب ہوگی ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے عشق و محبت میں ڈوب کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اگر وہ میرے روضے کی زیارت کر لے گا تو قیامت کے دن اس کی شفاعت میں واجب من زارا قبری وجبت لہ شفاعت، من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، ایسے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں ہم۔ اور آپ حضور علیہ السلام تسلیم کے وصال کے بعد بہت سارا منظر ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر کہاں سے خلافت تمہارا، اور حضور علیہ السلام تسلیم کے زمانے میں جو صحابہ کرام تھے انہی صحابہ کرام کے بیچ میں حضور کے وصال کے بعد ووٹنگ ہوئی ہے، کیا ہوئی ہے؟ ایک نے ایک کو اپنا امیر بنایا، ایک کے ایک کو اپنا امیر بنایا، ایک دوسرے کو انتخاب کرتے رہے، سلیکشن کرتے رہے، سلیکشن کرتے رہے، اور آخر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فائنل ہوا۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ آج اسلام کو لوگ طرح طرح کی انگلیاں اٹھاتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ روئے زمین پر تنہا مذہب اسلام ہے جس کا پہلا خلیفہ انتخاب کے ذریعے سے آیا، پہلا خلیفہ، اور یہ سلسلہ چلتا رہا 2 سال 2 ماہ اور چند دن تک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امور خلافت انجام دیے۔ اس بیچ میں انہوں نے اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے مشن کے لیے، اپنے آپ کے اپنے مشن کی تبلیغ کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت و رکشا کے لیے حضرت صدیق اکبر نے ہر آرڈر کو فالو کیا، اور جن لوگوں نے ان کے ملک کی مخالفت کی، ان کی حکومت کی مخالفت کی، ان کے ماننے کی مخالفت کی، ان لوگوں کو کیفر اقتدار تک پہنچایا، اور 2 سال 2 ماہ اور کچھ دنوں کی ایک مختصر سے وقت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مثالی حکومت کی، ایسی مثالی حکومت کی، ایسی مثالی حکومت کی، راوی روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عوام میں، اپنے پبلک میں، اپنے ماننے والوں میں، اپنے ملک کے لوگوں میں ایسے محبوب تھے، ایسے مقبول تھے، ایسے مقبول تھے، اگر صدیق اکبر فاروق اعظم کو آرڈر دیتے مجال نہ تھا کہ وہ انکار کر دیتے، صدیق اکبر عثمان غنی کو آرڈر دیتے مجال نہ تھا کہ انکار کر دیتے، مولا کائنات کو آرڈر دیتے مجال نہ تھا انکار کر دیتے، اور سبھی ان کی ہمیں اس لیے لبیک کرتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رسول کے پسندیدہ، رسول کے پسندیدہ، چونکہ حضرت صدیق اکبر نے اپنی زندگی میں جنگ بدر میں، جنگ باپ بیٹے، باپ پکش میں، بیٹا پکش میں، باپ حضور کے پکش میں، بیٹا وپکش میں، جنگ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ بیٹے نے کہا کہ اللہ جان آپ کئی بار میری تلوار کے ساتھ میں آئے، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا
کیا بات ہے، اسی لیے چھوڑ رہا ہوں. حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا اگر ایک بار بھی میری تلوار کے سامنے آتا تو مجھے ملنا. کیوں کہ میری نظر میں مصطفیٰ ہے، اور جس نظر میں مصطفیٰ کا نور بیٹھ جائے، جو دل مصطفیٰ کے دل پر فدا ہو جائے، جو دل مصطفیٰ کے نام پر قربان ہو جائے، جو دل مصطفیٰ کے اوپر فدا ہو جائے، ایسے دل میں بیوی ہو، اولاد ہو، باپ ہو، ماں ہو، بہن ہو، سالی ہو، سالے ہو، دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، چاہت ہو، زمین ہو، آسمان ہو، ترقی ہو، زبان ہو، سب چیزیں ایک طرف مصطفیٰ کی آپ رحمان مجھے چھوڑ دیا یہ کیسی بات ہے؟ اگر تو میری تلوار کے ضرور میں آتا تو میں تجھے نہیں، کیوں نہیں چھوڑتا؟ کہ میری نظروں میں مصطفیٰ، میری نظروں میں مصطفیٰ ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خلیفہ جن کے مختصر شارٹ پیریڈ دور خلافت میں ان کی محبوبیت کا عادت یہ تھا کہ آپ جس کو جو حکم دیتے وہ اس پر فوراً لبیک تھا. اور آپ کا وصال کب ہوا ہے؟ 22 جمادی الاخری، 13 ہجری. دوست سے بولیے 13 حضور کب پیدا ہوئے تھے؟ 20 اپریل 571 ہجری. سبحان اللہ. اس کے لیے کوئی نعرہ نہیں. آپ کو نعرہ لگتے ہو کچھ اللہ اکبر یا رسول اللہ بچے نے یاد کر لیا. اگر یہی چیزیں ہم بار بار گھر میں ریپیٹ کریں، بار بار گھر میں ریپیٹ کریں گے تو ہمارے گھروں میں گھروں کے بچوں کو یہ چیزیں معلوم ہیں. حضرت صدیق اکبر کا وصال کب ہوا تھا؟ 22 جمادی الاخری. کتنے؟ 2 سے بولیے نا. 22 جمادی 13 ہجری. کتنی؟ 13 ہجری. حضرت صدیق اکبر کا وصال. اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو اسلام کی خدمتیں کی ہے اس کی اگر تاریخ کو خالی دوران لے رہے ہیں، صرف دوران لے رہے ہیں، آپ نے ان واقعات کو سنا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، یاد بھی رکھے ہوں گے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا مال لے لو. آج شیطان کیا کہتا ہے؟ اگر حافظ راشد صاحب بہترین نام پڑھیں گے آپ کا دل مچل جائے کہ 20 روپیہ دینا چاہیے. شیطان کیا کہتا ہے؟ 20 روپیہ رہے گا تو کل 1 روپیہ ہمارا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کوئی بیمار کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیمار ہے، آپ کے دل میں یہ خیال آیا 100 روپیہ دے دو. شیطان کیا کہتا ہے؟ 100 روپے یہاں دے دینا، تیرے بچوں کو چیز دے دینا. یہ میرا جملہ نہیں، قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے جب وہ خیرات کرنا چاہتا، جب وہ مال لٹانا چاہتا، جب راہ خدا میں دینا چاہتا. لیکن قربان جاؤ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنا مال لے کر کے آؤ، صحابہ اپنے اپنے طور پر مال لے کر کے آئے. کسی نے کچھ لے کے آیا، کسی نے کچھ لے کر کے آیا، کسی نے کچھ لے کر کے آیا. حضرت عمر اپنے آپ میں مچلتے رہے کہ انہوں نے اپنا آدھا مال بارگاہ رسول میں پیش کیا ہے. حضرت صدیق اکبر بعد میں تشریف لاتے ہیں. نظر مصطفیٰ ان پر پڑتی ہے. آقا کریم حضرت
بتاؤ عمر تم نے کیا لایا ہے؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنے مال کو دو حصے میں دیا، ایک حصہ اپنے اہل عیال کے لیے، ایک حصہ اسلام کے لیے، ایک حصہ میں نے اپنے بال بچوں کے لیے، ایک حصہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پر نشانہ کرنے کے لیے۔ اتنے میں صدیق اکبر آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ صدیق تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ غریب انسان ہو میرے آقا، میرا حال یہ ہے کہ جو کچھ میرے گھر میں تھا سب آپ کے گھر سب کچھ کہاں؟ بچے کیا کھائیں گے؟ مصطفیٰ کھلائیں گے، بیوی کیا کھائے گی؟ مصطفیٰ کھلائیں گے، گھر میں کیا ہوگا؟ مصطفیٰ عطا کریں گے، گھر والوں کا کیا ہوگا؟ مصطفیٰ دیں گے۔ گویا کہ صدیق اکبر ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ دے رہے ہیں اے دیوانو جب اسلام اور محمد کی بات آئے تو تم سوچنا نہیں، تم ان کے بارے میں سوچنا، وہ خود تیرے کرنا۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جن کا دان کرنا بھی بے مثال، جن کا دان کرنا بھی بے مثال ہے، اس لیے آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی یاد رکھیے، ان کی زندگی کے الگ الگ گوشوں کو یاد رکھیے۔ آپ کا استقامت اور آپ کی سخاوت ایک طرف، آپ کا استقامت کا حال یہ ہے کہ جب آپ نے پہلی بار ایمان لے کر تبھی ایمان لے کر آیا تو دشمنوں نے آپ کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو کر کے بے ہوش ہو گئے اور کئی دن تک بیمار رہے، کئی دن تک۔ اگر آج آپ کو امام صاحب کے ساتھ میں یہ مثال میں صرف سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں، کمپیئرنگ کے لیے، اگر آج آپ کسی کے حمایت کے لیے کسی کے ساتھ لڑنے جائیں اور آپ کو پٹائی کھانی پڑے، بے ہوش ہو جائیں، آپ کہیں گے امام صاحب جائے اندر جانا چاہیں، ہمیں اپنی جان چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ایک قربان جائے حضرت صدیق اکبر کئی روز تک بے ہوش رہے، اب جب انہیں ہوش آیا کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میرا حال پہلے نہیں، پہلے یہ بتاؤ مصطفیٰ کا کیا حال ہے؟ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہہ لو اس کے بعد کہا کچھ کھا لو، کچھ پی لو، کہا اس وقت تک ابو بکر نہیں کھائے گا، اس وقت تک ابو بکر کے ہونٹ پانی کی لذت سے سرشار نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ آنکھیں روئے مصطفیٰ کا دیدار سبحان اللہ، روئے مصطفیٰ کا دیدار نہ کہا پھر دیدار کرنے کی بات کرو، ابھی اتنی ٹائم ہوئی ہے، ابھی اتنا مار کھائے ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق تھے اور یہی عاشقی تھی، یہی بات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی میں اپنی مصلی امامت پر نماز کے لیے کھڑا فرمایا، اور صرف کھڑا ہی نہیں فرمایا کہ لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھ لیں، لوگ تمہارے پیچھے تمہاری ابتدا میں نماز پڑھ لیں، بلکہ آقائے کریم خود بھی حضرت صدیق اکبر کی ابتدا میں نماز ادا فرمایا۔ اب اسے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بڑی عظیم ذات ہے، ان کے واقعات کو اگر ہم سننا چاہیں صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کئی راتیں جا سکتے، لیکن ہم نے یہ واقعات کو سنا ہے کہ آج اسی دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی مجلس صدیق اپنی مجلس امام حسین کے نام پر سجاتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کو گالیاں ہیں۔ ایسے ہی ایک وقت کا صاحب کا میرے سے پڑھا، جب پڑھا تو میں نے اسے 2-2-2.5 کے حساب سے حساب کیا، بولے کیسے؟ میں نے کہا کیسے؟ کہ وہ کہنے لگے کہ حضرت علی کے ساتھ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ میں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت علی الزام جواب دے، میں نے سنا ہے کہ حضرت علی
اپنی بیٹی کو یا اپنی پوتی کو یا اپنی نوازی کو کسی بیمان کے ساتھ نکاح دے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ بولے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ حضرت علی اپنی بیٹی کو یا اپنی پوتی کو یا اپنی نوازی کے ساتھ جواب کسی بیمان کے ساتھ رشتہ کر دیا؟ ہاں ایسا ہو نہیں سکتا. تو جب حضرت علی اپنی بیٹی کا رشتہ بیمان کے ساتھ نہیں کر سکتے تو مصطفیٰ جان رحمت اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان غنی سے کر دیا. حضرت عثمان غنی سے اور پھر حضرت صدیق اکبر کی بیٹی کو اپنے گھر میں کیسے لا سکتے؟ حضرت عمر کی بیٹی کو اپنے گھر میں کیسے لا سکتے؟ اور صرف لائے ہی نہیں بلکہ تعلیم حیات مصطفیٰ نے تعلق بنا کے رکھا, مصطفیٰ نے رشتہ جوڑے رکھا, عنایت و فضل کرتے رہے. کبھی صدیق کی تعریف میں, کبھی عمر کی تعریف میں. آقا کریم نے ارشاد فرمائے تو جن صدیق و عمر کی تعریف مصطفیٰ کرے وہ صدیق و عمر دنیا کی نظروں میں برے کیسے ہو سکتے ہیں؟ صدیق اکبر جو حضور کے سسر حضرت فاروق اعظم تھی, حضور کے سسر جن سے مصطفیٰ چاہے وہ بیمان ہو جائے. لیکن کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں جو اسی ماہ محرم میں ان کے نام امام حسین کی مجلس سے سجاتے ہیں اور ان دونوں شخصیتوں کے اوپر خاص کر کے برا بھلا کرتے ہیں. ایسے عقل کے گندھوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور اپنے رسول اکرام وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کو, شہیدوں کو ہمیں چاہتے رہنا چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ ہم سب مل کر تیرے اور تیرے پیارے رسول کو
کیا مولا اس کے خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اسے قبول فرما سب سے پہلے ہمارے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناز و ذکر میں قبول فرما آمین تمام کے احکام تمام صحابہ تمام تابعین کے تابعین اور بالخصوص تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں ذکر قبول فرما یا اللہ اس ذکر خیر اس ذکر حضرات میں دعوے بھی ہمیں قدر میں سبحان حصہ لیا مولا سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرما اہل بیت اور بالخصوص شہداء کربلا کے فیضان سے مالا مال فرما ہمیں جو بیمار اور شفا عطا فرما ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما ہمیں جو قرضدار ہمیں قرض سے خودکشی عطا فرما ہمیں جو بے اولاد ہمیں اولاد عطا فرما اولاد والوں کے اولاد کو نیک اور صالح بنا اپنا خود فرما فرما کر فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله.